اطراف مدرسہ سے آئے ہوئے ائمہ اور علماء کرام اور قابل قدر سامعین کرام، یہ ہم سب کے لیے انتہائی مبارک موقع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی سننے سنانے کا، قرآن پاک کی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ عزیزم حافظ محمد مظفر صاحب صلی اللہ تعالی جو شاملی کے رہنے والے ہیں اور اسی مدرسے میں جہاں عزیزم مولوی محمد فیضان صلی اللہ تعالی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اسی مدرسے میں آپ نے بھی پڑھا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سال تک آپ کے اس مدرسے میں قرآن پاک انہوں نے سنایا ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے۔ بڑے دکھ کی بات بھی ہے کہ ابھی تقریباً 1.25 مہینے پہلے عزیزم حافظ محمد مظفر صلی اللہ تعالی کے والد محترم جناب بھائی محمد اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے اہل و عیال، ان کے تمام وارثین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ حافظ محمد مظفر صلی اللہ تعالی بارہا آپ کے اس مدرسے کا اور مدرسے کے محتمم صاحب کا مجھ سے تذکرہ کرتے رہتے تھے اور انسان ہمارا یہ بچہ مولوی محمد فیضان صلی اللہ تعالی نے بھی کئی مرتبہ فون پر بات کی تو حضرت صوفی جی دامت برکاتہم العالیہ کے عادات و اخلاق، ان کے طور طریقے اور ان کے اوصاف اور کمالات کو انہوں نے جو بیان کیا، میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور صوفی جی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھ کو دعوت دی۔ یقیناً میں اس قابل نہیں، لیکن میں نے چونکہ پہلے ہی سے غائبانہ صوفی جی کا تعارف رہا ہے اور پھر مزید بچے نے تعارف کرایا تو میں نے آپ کی دعوت پر فوراً لبیک کہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی مدرسے کو دیکھ کر، مدرسے کے طلباء کو دیکھ کر، مدرسے کے نظام کو دیکھ کر، اور اخیر میں تراویح سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے ہی کے ایک طالب علم نے چند قرآن پاک کی چند آیتیں بھی تلاوت کی ہیں، ان کو سن کر کے بڑی بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے، نظر بد سے، ناگہانی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے معمون اور محفوظ فرمائے اور بانی مدرسہ اور محتمم مدرسہ ہادہ کی جو تمنائیں ہیں، ان کے عزائم اور ارادے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بحسن خوبی تکمیل تک پہنچا دے اور حضرت کی عمر میں صحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ قرآن پاک کی ختم کا موقع ہے اور میں کشمکش میں ہوں اور تھا کہ میں کیا کہوں آپ حضرات کے ساتھ۔ قرآن پاک کے تعلق سے کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں یا مدرسے کی کارگزاری اور مدرسے کا پس منظر اور مدرسوں کی افادیت اور ان مکاتب کی قوم و ملت کے لیے کتنی ضرورت ہے اس پر کلام کروں، یا رمضان شریف کے اس مبارک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کروں۔ بہرحال میں
چند باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت قرآن پاک کے تعلق سے ہی پڑھی ہے، کیونکہ جو مجلس جس طرح کی ہوتی ہے اس مجلس میں اسی طرح کی بات کرنا زیادہ مناسب اور موضوع ہوتا ہے۔ ولیمے کی اگر دعوت ہو تو اس میں رسگولے کھانا اور رسگولے کھلانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے تو اس میں قورمہ اور بریانی کی دعوت ہی مناسب اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ختم کا موقع ہے، اس لیے قرآن پاک کے تعلق سے ہی چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے اور آپ سے محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح ہم سے اور آپ سے محبت ہے، اسی طریقے سے میں اور آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ میرے نبی کی اتباع کرو۔ کہہ دو سب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جب دو حضرات نے نعتیہ اشعار پڑھے ہیں تو آپ حضرات کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا آپ حضرات کو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آئے تو ہمیں اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سب سے چھوٹا سب سے مختصر درود یہی ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیں۔ خود آقا رب العالمین فرما رہے ہیں اور محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی لغزشوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کی گستاخیوں کو، اس کی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بیوی سے محبت شوہر کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کی بہت ساری خطاؤں کو درگزر کرتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ بڑوں کو چھوٹے سے محبت ہوتی ہے تو بڑے اپنی چھوٹوں کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بڑے لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں میرے نبی سے محبت ہے اور تم نے میرے نبی کا اتباع کر لیا تو یقیناً چونکہ تم انسان ہی ہو، تم فرشتے نہیں ہو، تم بشر ہو، تم انسان ہو، تم سے خطائیں ہوں گی، تم سے غلطیاں ہوں گی، اس لیے اگر تم نے میرے نبی کا اتباع کیا، میرے نبی سے محبت کی اور بشر ہونے کے ناطے تم سے جو خطائیں ہوں گی میں اپنے نبی سے محبت کرنے کے صدقے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو تو محبت ہے ہی، مگر سرور کائنات
خلاصہ کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جتنا پیار ہے میرے محترم بزرگ شبیر دوستو اس کی نظیر نہیں۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہوئی ہے، کسی نبی کو اپنی امت سے اتنا پیار اور اتنی محبت نہیں ہوئی۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 برس تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا، صرف 84 آدمی ایمان لائے۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 برس تک دین کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے رہے، قوم نے نہ مانا۔ صرف اور صرف نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر 84 آدمی ایمان لائے۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پریشان ہو گئے تو اللہ سے کہا، اے اللہ اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، بد دعا کر دی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے وصال تک آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کی سیرت کو سن کے دیکھیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے جابر شخص کے لیے بھی بد دعا نہیں۔ طائف کے واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مکینوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ طائف کے مکینوں نے، طائف کے رہنے والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ آپ کے پیچھے طائف کے مشرک سرداروں نے لڑکوں اور غلاموں اور بدمعاشوں کو لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر پتھروں کی قدر بوچھار کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میری قوم کے لوگوں نے، میری امت کے لوگوں نے مجھے اتنا ستایا، اتنی تکلیف پہنچائی جتنی تکلیف نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی قوم کے لوگوں نے 250 برس تک بھی نہیں پہنچائی۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوی تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو، فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینے کو، الہی فضل کر کوثر، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زمین کے اوپر، جس زمین کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھولوں کے برسنے کی دعائیں فرما رہے ہیں، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ کیا کہہ کر یہ دعا مانگی تھی؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مانیں گی۔ میرے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات، بے شمار احسانات، اور آپ علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا حدیث پاک کے اندر، لولا لما خلقت الافلاک والارضین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتا۔
محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میری اور آپ کی پیدائش، آدم کی پیدائش، نوح کی پیدائش، یعقوب کی پیدائش، یوسف کی پیدائش، ابراہیم کی پیدائش، خلیل اللہ کی پیدائش، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیدائش، موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش، عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش، یہ سب صدقہ ہے میرے اور آپ کے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اسی پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، اللہ مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور ان کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان لهم اجرا کبیرا، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ فرماتے اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس قرآن پاک سے محبت رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس آیت شریفہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ذلیل کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو عزت اور ذلت ملنے کا مدار صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن کریم سے ہم اور آپ چمٹ جائیں، قرآن پاک سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک کی ہم اشاعت کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک کے ہم سیکھنے والے بن جائیں، قرآن پاک کے ہم سکھانے والے بن جائیں، قرآن پاک کو ہم سننے والے بن جائیں، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کیا یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو بلندی عطا فرمائے۔ لیکن اگر قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑ لیا، قرآن پاک سے اپنا تعلق ختم کر لیا، قرآن پاک کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، قرآن پاک کے سننے کا شوق نہیں ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، قرآن پاک کے احکام کے مطابق زندگی نہیں ہے، یاد رکھو وہی پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے فرماتا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ عزت والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون عزت والا راستہ اختیار کرنا؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن پاک کی تقریب، ختم قرآن کی تقریب ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج
عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑیں گے، اس رشتے کو ہم اور آپ مضبوط کریں گے، قرآن پاک سے وابستگی رکھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک اتنا بڑا خزانہ ہے اور اس سے تعلق جوڑنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی کیسی بشارتیں حافظ قرآن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو سفارش کے ذریعے سے جنت میں پہنچائے گا، ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کے سے کہیں زیادہ ہو۔ میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز، بہت بڑی بڑی بڑی۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کی دیتا ہوں، ایک آدمی دکھا دو، صرف ایک آدمی بتا دو جس کی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزر رہی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ناکام کیا ہو، ایک دکھا دو۔ اور مجھے ایک وہ دکھا دو جس نے قرآن پاک کی بے عزتی کی ہو، جس نے قرآن پاک کی توہین کی ہو، جس نے قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑا ہو اور وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہو، ایک تو دکھا دو، ایک تو دکھا دو۔ اس قرآن پاک کو ختم کرنے میں لوگوں نے بڑی کوششیں کی، اس کے نسخوں کو پانی کے اندر بہایا، اس کے نسخوں کو آگ کے حوالے کیا، اس کے نسخوں کو آگ کے اندر جلایا گیا، اس کی قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو شہید کیا گیا، مگر پھر بھی یہ قرآن وہی قرآن ہے جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ موجود تھا، وہی قرآن ہے۔ ہم اور آپ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اللہ ان حضرات کو بڑی برکت فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جس کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ خواب میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ میرے بھائیوں، ان ولیوں کو، ان اللہ کے دوستوں کو آپ اپنی زبان سے برا مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میرا اس سے لڑائی کا اعلان ہے، میرا اس سے لڑائی کا اعلان۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 99 مرتبہ کس کی زیارت ہوئی؟ ارے زور سے بولو بھائی، کس کی زیارت ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ بتاؤ تو صحیح، غور سے کرو، جس شخصیت کو 99 مرتبہ خود باری تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہو، اس شخصیت کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنی مرتبہ ہوئی ہو؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے، آمین۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہو گئی، اللہ سے کہتے ہیں اور دل کے اندر تمنا رکھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اس مرتبہ جب مجھے خواب میں تیری زیارت ہوگی تو میں اللہ سے یہ معلوم کروں گا یا اللہ میری نجات کی مغفرت کی کیا شرط ہے۔ ہم اور آپ ذرا سا کسی عمل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے دے، بھولے نہیں سماتے ہیں، بڑا درجی کوئی
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خان میں 99 مرتبہ زیارت ہوئی، مگر پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ خان میں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہو گئی تو میں اپنے آقا رب العالمین سے یوں کہوں گا، یا اللہ میرے لیے مغفرت کی، یا اللہ میرے لیے نجات کی، یا اللہ میرے لیے بخشش کی کیا شکل اور کیا صورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایمان والا چاہے کتنے بھی نیک عمل کیوں نہ کر لے، کبھی بھی انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کے اندر سب اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ فاطمہ کہنے لگی، ابو جی آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں فاطمہ، تیرا باپ محمد بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت کے اندر جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چنانچہ 100ویں مرتبہ جب خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنے لگے، یا رب العالمین من نجا، اے عالمین کے رب میرے لیے مغفرت کی اور نجات کی بخشش کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور سے سنو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے؟ کیا کہا؟ فرمایا، شغل القرآن الکریم، قرآن پاک کو تم اپنا مشغلہ بنا لو، قرآن پاک کو تم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن پاک سے تم اپنا تعلق جوڑو، قرآن پاک سے تم محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن پاک کے تم سکھانے والے بن جاؤ، قرآن پاک کو تم سیکھنے والے بن جاؤ، قرآن پاک کی اشاعت کرنے والے بن جاؤ، قرآن پاک کی خدمت کرنے والے لوگوں کا تم تعاون کرنے والے بن جاؤ، ان کی امداد کرنے والے بن جاؤ، ان طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ کیا کہا؟ شغل القرآن الکریم، تم قرآن پاک کو تم اپنا مشغلہ بناؤ۔ میرے بھائی، معمولی چیز نہیں، قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ دعا کیجئے اور دل میں اپنے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کیجئے کہ مجھے بھی ضرور اپنے ایک بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن؟ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ میرے والد محترم جناب حضرت حاج مولانا بشیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پریوار میں اس وقت میں 19 حافظ ہیں، 19 حافظ ہیں، جن میں ایک لڑکی بھی حافظہ ہے۔ تو میں یہ کوئی فخر کے طور پر نہیں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ یہ مولوی لوگ یہ 1000 2000 10 15,000 روپے میں اس قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو راز ہے اس کے اندر، کچھ تو راز ہے۔ آپ کی کڑوی کسیلی سن کر کے اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ دکان کھولنا ان کو بھی آتا ہے، تجارت کرنا ان کو بھی آتا ہے، زراعت کرنا ان کو بھی آتا ہے، ملازمت کرنی ان کو بھی آتی ہے، ہر طرح کا کام یہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ اس خدمت پر آخرت کے اندر کیا ملنے والا ہے وہ سامنے ہے۔ اس لیے مختصر سے ہدیے پر، مختصر سی تنخواہ پر یہ لوگ دن اور رات محنت کے ساتھ، جدوجہد، کوشش، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کم از کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے انشاءاللہ، اور خود یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے بھی قرآن پاک سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرہ مجھے بھی قرآن پاک سیکھنا ہے۔ کون کون طے کر رہا ہے کہ میں قرآن پاک سیکھوں گا انشاءاللہ؟ ہر ایک جوان، ہر ایک بڑا، ہر ایک چھوٹا، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت یہ طے کرے کہ انشاءاللہ مجھے قرآن پاک سیکھنا۔ بڑا آسان ہے قرآن پاک سیکھنا۔ نماز پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی مسجد سے وابستہ رہتے ہیں، اپنے امام صاحب سے آپ تعلقات بڑھائیے،
اپنے امام صاحب کی آپ خدمت کیجیے، ان کو کچھ ہدیہ کچھ نذرانہ پیش کر دیجیے اور ان سے آپ سفارش کیجیے کہ حضرت میں آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کون سا وقت ہے، 10 منٹ کا وقت یا 5 منٹ کا وقت یا 15 منٹ کا وقت مجھے کسی نماز کے بعد دے دیجیے۔ انشاءاللہ جب آپ کے اندر قرآن ہوگی، فکر ہوگی اور آپ کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا اور آپ کے اندر یہ لگن ہوگی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ کے اندر جب یہ فہم اور فکر پیدا ہوگی اور امام صاحب کی آپ کے ساتھ دعائیں ہوں گی تو آپ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ قرآن پاک کے سیکھنے والے بن جاؤ گے، انشاءاللہ قرآن پاک کے آپ سیکھنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ اور اس مدرسے کے آس پاس والے اطراف والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا موقع دیا ہے کہ یہ مکتب یہ مدرسہ الحمدللہ یہاں قائم ہے۔ آپ کے بچوں کی اور بچیوں کی ضروریات، دینی ضروریات، حصول دین کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکتب کے ذریعے سے، اس مدرسے کے ذریعے سے، اس ادارے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس ادارے سے، ادارے والوں سے کیا کرنی ہے بھائی؟ کیا کرنی ہے؟ محبت بھی کرنی ہے اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کرنا ہے۔ اور صوفی جی صاحب سے آپ دعا کے لیے مت کہو، دعا کے لیے مت کہو کہ صوفی جی دعا کر دو، دعا کے لیے مت کہنا، بلکہ آپ دعا ان کی لو، دعا کے لیے مت کہو کہ دعا کر دو، ان سے دعائیں لو۔ دعا کرنا کرانا الگ چیز ہے اور دعا دینا اور دعا لینا الگ چیز ہے۔ آپ جب